السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، مفتی طارق مسعود صاحب ایک حدیث پیش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے عصر کی نماز ایک مثل کے اوپر یعنی اول وقت میں پڑھی جائے۔ جب کسی چیز کا اس کے برابر سایہ ایک مثل ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اور بتا رہے ہیں کہ ہاں جی اہل حدیث یہ پڑھتے ہیں۔ ایک طرف یہ قبول رہے ہیں کہ صحیح حدیث ہے اور اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے منکر بنے ہوئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، وہی میرا مسلک ہے، اس کو لے لو۔ لیکن حنفی کہلانے کے باوجود امام صاحب کے اس اصول کو نہیں مان رہے تو پھر میں یوں کہوں گا حنفی کہلانا چھوڑ دو۔ آپ حدیث کو بھی نہیں لے رہے، قبول کرنے کے باوجود کہ ہاں واقعی میں یہ صحیح حدیث ہے، اور امام صاحب کے فیصلے کو بھی نہیں مان رہے تو پھر حنفی کہلانا چھوڑ دو۔ یہ جھوٹا نعرہ درست نہیں ہو سکتا۔ چلیے آپ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کو سن لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ تبصرہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، اہل حدیث جس وقت عصر کی نماز پڑھتے ہیں جس کو ہم مثل اول کہتے ہیں، تو وہ نماز بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت جبریل نے نماز عصر کا جو وقت بتایا، مشہور جو حدیث جبریل ہے اس بارے میں، اس میں یہ بتایا کہ اذا صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ ایک گنا ہو گیا، یعنی زوال کے سائے کے علاوہ، مراد اس سے یہی ہے زوال کے سائے کے علاوہ، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھی ہے۔ اسی وجہ سے جمہور امت کا یہی رائے ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے گا تو عصر کی نماز پڑھنا اس وقت جائز ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول یہ بھی، اور آپ کے جو ساتھی ہیں ابو یوسف اور امام محمد، ان کی کا یہی قول ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو جائے تو عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے۔ آپ نے سن لیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ صحیح حدیث میں یہ موجود ہے کہ عصر کی نماز کا اول وقت ایک مثل، ہر چیز کا آپ قلم کھڑا کریں یہاں اور قلم کھڑا کر کے اس جتنی لمبائی ہے اتنا ہی اس کا سایہ ناپ لیں آپ، یہ ایک مثل کہلاتا ہے۔ ایک مثل سایہ ہو جائے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح احادیث میں موجود ہے، یہ مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصول تھا صحیح حدیث آ جائے اس کو لے لینا، یہی میرا مذہب ہے، اس کو نہیں لے رہے بلکہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ حنفی کس بات کے ہیں؟ امام صاحب کی بات کو بھی اصول کو نہیں مان رہے تو حنفی کہاں رہے، بلکہ اپنے من مانی حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ان کا عقائد میں ماتریدیہ اشعریہ کا اور مسائل میں امام ابو حنیفہ ایک طرف تو ہے ہی نہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ماتریدی ہیں، عقائد کے اندر اشعری ہیں۔ آپ سن لیجئے انہی کے مفتی کی زبانی اپنا، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ماتریدی ہیں، اشعری ہیں، نقش بندی ہیں، سہروردی ہیں، یہ سارے الفاظ آپ سن لیجئے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہم فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں، اور اصول میں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں، اور طریقت میں ہم سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقش بندیہ کی طرف ہم منسوب ہیں، یعنی ہم طریقت میں ان چاروں سلسلوں کو مالتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو ایک در کو چھوڑ کر مختلف در اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک در کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو،
اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کا اول وقت بتا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ آخر وقت تک کیا مجھے اور مفتی طارق مسعود صاحب کو پاس یہ گارنٹی ہے کہ آخر وقت تک میں زندہ رہوں گا؟ جب نماز کا وقت اول شروع ہو گیا، کیوں نہ ہم اول وقت میں نماز پڑھ لیں؟ اہل حدیثوں کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور پھر تعریف کرنے کے باوجود اس حق بات کو چھوڑ رہے ہیں، یہ کہہ کر ہم حنفی ہیں، ہمارے ہاں جو ہے وہ آخر کا وقت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انصاف نہیں، یہ عدل نہیں، یہ حقائق نہیں، یہ سچائی نہیں، بلکہ یہ، جب میں یہ کہوں گا تو شاید کچھ لوگوں کو برا نہ لگ جائے، ایک عام مثال دی جاتی ہے، میں مفتی طارق مسعود صاحب کو نہیں کہہ رہا، لیکن عام جو مثال دی جاتی ہے اس پر غور کر لیجئے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ہمیں چاہیے یہ کہ اگر جنت حاصل کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل کو اپنائیں اور اختیار کریں۔ یہ آپ کا ذاتی عمل تھا، اول وقت میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور طارق جمیل صاحب سے بھی میں کہوں گا، ان کی جماعت سے بھی کہوں گا، تبلیغی نصاب کے اندر لکھا ہوا ہے اول وقت نماز کا یہ ہے، اور اول وقت نماز کو پسند کیا گیا ہے، تو عملی طور پر آپ اول وقت میں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہو یہ کہہ کر کے کہ ہم حنفی ہیں؟ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل پر نہیں، بلکہ اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی فتاوے اور کتابیں اور ان کے اپنے اجتہادات کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے۔